صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ہماری مرضی کے راستے پہ نہیں چلانا. ہماری مرضی کا راستہ ہماری خواہش ہے، ہمارا نفس ہے، اس پہ نہیں چلانا. صراط الذین انعمت علیہم، بلکہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا ہے جس پہ تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے بندے ہیں. اور وہ بندے کون سے ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مغضوب علیہ اس سے مراد یہودی ہیں. یہ تکبر، دنیا پرستی، اور جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، وہ ذرا اپنی زبان صحیح استعمال کیا کریں. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو یہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور نصارہ یہ تمہارے دوست، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ہم کوئی کام کرنا ان کی مثالیں دیتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ ہم قرآن کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ مسلم سیاستدانوں کی سائنسدانوں کی مثالیں کیوں نہیں دیتے؟ مسلمان جو ہمارے ہیں ان کی کم مثالیں کیوں؟ کافروں کو بڑا ہم جا کے چومتے چاڑتے ہیں، ان کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ان کی مینجمنٹ بہت اچھی لگتی ہے. کفر جتنا بھی پیارا ہو وہ کفر ہی ہے، وہ غلیظ ہے. دودھ جتنا بھی پیارا، اگر اس میں ایک قطرہ بھی اس کے اندر پیشاب کا ہے وہ ناپاک ہے. دیکھنے میں وہ اچھا لگ رہا ہے، ان کی مینجمنٹ اتنی اچھی ہے جی، ان کی جو ان کا جی ڈی بھی بہت اچھا ہے جی، ان کے ملک بڑے ترقی یافتہ ہیں، وہی ہوں گے، دنیا ہے، دنیا کی جگہ پہ رکھیں، لیکن ان کے پاس رسول ہے؟ بتائیں مجھے. خالص خدا ہے؟ وہ تو خدا میں ملاوٹ کر کے بیٹھے ہیں عزیر علیہ السلام کی. جب جن کے پاس خدا اور رسول نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، تو وہ امیر ہے، وہ ترقی یافتہ ہے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں یہودی جا رہے ہیں، جن کے پاس نہ اللہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نہ قرآن پاک. اور سب سے زیادہ نفع بخش اس وقت مسلمان، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بیچارے ٹھٹے کھا رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے اور ان کے گیت گانے کی وجہ سے. لیکن اللہ تو ہے ان کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہے، کتاب اللہ تو کتاب تو ہے. اس پہ شکر کبھی کیا آپ نے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی دعوت سے بخشا ہے، اسلام کی نعمت سے بخشا؟ اور ولضالین سے مراد نصارہ ہے. یہ عیسائی جو ہیں، یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا. مسلمان جب غلو کرے تو اس کو ہم کچھ نہ کہیں، اور یہود و نصارہ غلو کریں ان کو ہم جناب سب کچھ ایک کر دیں، تو یہ غلط ہے کہ نہیں غلط؟ بھائی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اگر غلط کر رہا ہے وہ غلط، چاہے زبان کی غلطی کر رہا ہے، چاہے عقیدے کی غلطی کر رہا ہے، چاہے اعمال کی غلطی کر رہا ہے. یہ جو جتنا رش لگا ہوا ہے، مرد اور عورت کی تو آواز بھی پڑتا ہے، جتنا درباروں پہ رش لگا ہوا مردوں اور عورتوں کا، اور قوالیاں گا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، یہ کسی شریعت میں نہیں ہے. یہ ڈھول ڈھمکا کسی شریعت میں نہیں ہے. ہاں، یہ جو قوالیاں سنتے ہیں صبح صبح اپنا ایمان تازہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایمان تازہ نہیں کر رہے، ایمان برباد کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو قوالیاں لگا کے بیٹھے ہیں جی، ہاں مولا علی مشکل کشا استغفر. اور بعض جوش میں آگے نا، جب کچھ زیادہ جوش آتا ہے تو کہتے ہیں جانے یا علی، ہوئے ہوئے ہوئے، جانے یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ جانے یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ علی کیا جانتے ہیں؟ وہ تو انسان تھے. یہ مجھے بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انسان تھے کہ نہیں؟ انسان تھے. شادی ہوئی، سوتے تھے کہ نہیں؟ سوتے تھے کہ نہیں؟ کھانا کبھی کھاتے تھے، سارے کام کرتے تھے. ہاں ولی تھے، علی ولی تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہہ کو تو ہم ولی تو کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کا داماد بھی بول سکتے ہیں، خدا کہہ سکتے ہیں. تو جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا کہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا، یہ ٹھیک ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. مشکل کشا، مشکلوں کو حل کرنے والا، یہ صرف ایک اللہ ہے. مشکل کشا کون ہے؟ زبان سے بولے صرف اللہ. علی مشکل کشا، کتنی زندگی میں ان کو مشکلیں آئیں، مشکل کشا ہوتے تو شہید ہوتے اس طرح. اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے. ہم الحمدللہ ہم ان کو خلیفہ چہارم مانتے ہیں، اور خلافت میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوستو، جو انسان ہے، میرا ایک ہی دعویٰ ہے، بس ایک ہی نعرہ ہے میرا، کہ جو جس صحابی کا یا جس نبی کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام. اللہ کے نبی کو ہم نبی کا مقام دیں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر خدا کا مقام دے دیں گے تو یہود و نصارہ سے آگے نکل جائیں گے. صحابی کو صحابی کا مقام دیں گے تو کامیاب، صحابی کو خدا کا درجہ دے دیں گے یا نبی کا درجہ دے دیں گے یا اس سے آگے لے جائیں گے تو یہ ہمارا غلوب ہوگا، یہ کفر ہوگا، غلط ہوگا کہ نبی سے اوپر لے گئے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
نبی کو نبی سمجھیں، صحابی کو صحابی سمجھیں، تابعی کو تابعی سمجھیں. ہاں بڑے بڑے ولی آئے، لیکن جتنے پوری کائنات کے ولی صحابی کا درجہ نہیں لے سکتے. میں یہ کہتا ہوں بھائی دوستو، میں یہ کہتا ہوں جو صحابی ہے اس کو صحابی سمجھے، جو تابعی ہے اس کو تابعی سمجھے. ساری دنیا کے تابعین ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی. ہاں اب درجے ہم طے کریں کہ یہ درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ چہارم، درجہ پنجم، درجہ ششم، یہ اس طرح درجے بنا کے ہم اگر درجے طے کریں گے کہ فلاں مسلمان کا یہ درجہ ہے، فلاں کافر کا یہ درجہ ہے، بھائی نہیں. آخرت کے معاملے اللہ کے ساتھ ہیں، کسی کے اعمال پہ درجے. اہل سنت والجماعت نے جو درجے متعین کیے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خلفائے راشدین کا ایک جماعت تھی. البتہ میں یہ کہوں گا ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، مقام سب کا ہے. تو کس کا کیا مقام ہے، کس نے کیا 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 نہیں کیا، میں یہ سمجھتا ہوں جو نبی کا صحابی ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ کو سرٹیفکیٹ یافتہ بندہ ہے. میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ صحابہ کے بارے میں برا بلا کہنا یا اس کے جو بندہ کہتا ہے وہ صراط الذین انعمت پہ نہیں آ سکتا، ان کی لسٹ میں شامل نہیں ہوتا، نبیوں، صدیقین، شہداء کی لسٹ میں شامل.